أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، کل گزشتہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہمارا وحی کا سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. ایک وحی کی تصدیق میں اور تائید میں دوسری وحی آتی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر بعد میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، ان انبیاء کرام کی باتوں میں آپس میں کوئی اپوز نہیں ہے عقائد کے بارے میں. ایسے ہی قرآن مجید کی آیتوں کو بھی دھیرے دھیرے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم بھیجتے رہے، اور مقصد یہ تھا کہ بندے اس میں غور و فکر کرے، نصیحت حاصل کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا، ہم نے پے در پہ اپنی بات کو ان کی طرف بھیجی، دہراتے رہے بات کو، لعلہم یتذکرون، تاکہ کچھ نصیحت حاصل کرے، دھیان میں لاوے. اس کے بعد جو آج آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب یعنی وہ حضرات جو کہ توحید کا عقیدہ رکھتے تھے یا رکھتے ہیں، اور کسی نبی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں یا اس نبی کی کتاب کے اوپر چلتے ہیں، وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں. ان لوگوں کے ایمان لانے کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. اس کے بعد ان کی فضیلت بتلائی کہ ان کا مقام کیا ہے اور ان کا عمل کیا ہے. ان آیات میں ان تین چیزوں کو بیان کیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جن لوگوں کو ہم نے قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دی، ان میں منصف مزاج لوگ بھی ہیں جو اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا عمل تو بعد میں ہم دیکھتے ہیں. اب یہ آیت کریمہ کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے
اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس میں مختلف روایات ہیں۔ علماء کرام نقل کرتے ہیں، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یہ بیان کرتے تھے کہ یہ آیت کریمہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو پہلے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہی حق کے اوپر قائم تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، نبی بنائے گئے، نبوت کا اعلان کیا گیا تو وہ آپ پر بھی ایمان لے آئے، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہے، اسی طرح سے علماء نصارہ ہے۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری ایک روایت امام بغوی نے نقل کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ یہ آیت کریمہ اہل کتاب کے 80 آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جن میں سے 40 تو نجران کے رہنے والے تھے اور 32 جو تھے وہ حبشہ یعنی ایتھوپیا کے رہنے والے تھے، اور 8 جو تھے وہ سیریا کے شام کے رہنے والے تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور طبرانی نے اوسط میں نقل کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نجاشی جو بادشاہ گزرے ہیں حبشہ کے، ان کے ساتھیوں میں سے 40 آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، خیبر کی لڑائی میں شرکت بھی کی، ان میں سے کچھ لوگوں کو زخم بھی لگے، کوئی شہید نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ایمان والوں پر جو حالات ہیں، تکلیف ہیں، ضرورت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اپنے ملک کے اندر خوب مالدار ہیں، لہذا آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اپنا مال لے کر آتے ہیں اور اس مال کے ذریعے مسلمانوں کی غمخواری کریں گے، ان کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ایک روایت یہ بھی نقل کی جاتی ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھی نجاشی بادشاہ کے ہاں جب پہنچے ہیں، بادشاہ نے خوب اکرام کیا اور اعزاز کے ساتھ رکھا۔ جب یہ حضرات واپس آنا چاہتے تھے تو وہاں کے کچھ لوگ جو ایمان لے آئے تھے، بادشاہ کے درباریوں میں سے تھے، انہوں نے درخواست کی بادشاہ سے کہ ہمیں اجازت دو، ہم ان لوگوں کی خدمت کریں گے، سمندری سفر ہوگا تو کہا ہم سفر میں ان کی مدد خدمت کریں گے، اور اس نبی کے پاس جاتے ہیں، ہم ان کے پاس جا کے ایمان پھر سے قبول کریں گے، نیا عہد کریں گے۔ ان کو اجازت مل گئی، یہ لوگ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور احد کی لڑائی ہے، حنین کی لڑائی ہے، خیبر کی لڑائی ہے، یہ ساری لڑائیوں میں شرکت کی، کوئی ان میں سے شہید نہیں ہوا۔ انہوں نے حضور سے درخواست کی، اذن لنا فلنأتی ارضنا فإن لنا اموالا، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دو، ہم اپنی زمین پہ اپنے وطن میں جاتے ہیں، ہمارا مال وہاں پڑا ہے، وہ ہم لائیں گے اور ان مہاجرین کے اوپر خرچ کریں گے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پریشانی میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، یہ لوگ گئے،
اور اپنا مال لے کر آئے، اور انہوں نے مہاجرین کے اوپر اپنا مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ جن کو ہم نے قرآن سے پہلے کتاب دی، وہ اس قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن نازل ہونے سے پہلے ہی وہ مسلمان ہو گئے تھے، یعنی ایمان انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ کیسے کہ ان کے نبی نے جو بات بتائی تھی، ان کی کتاب میں جس چیز کا تذکرہ تھا تو اس کو انہوں نے مان لیا تھا، تو گویا وہ پہلے سے ایمان میں تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کی قیمت بتلا رہے ہیں، ان کی فضیلت کو بتلا رہے ہیں۔ یہ لوگ چونکہ کتاب پہلے پڑھ چکے تھے، ان کے پاس کتاب موجود تھی۔ جاہل مشرکین کا تو حال یہ تھا کہ نہ اگلی کتابوں کو انہوں نے مانا، نہ پچھلی کو مانا، اور ان کے بالمقابل جو اہل کتاب انصاف پسند تھے، انہوں نے دونوں کو مانا۔ جس نبی کے کتاب کو جو مان رہے تھے اس کو بھی مانا، اور بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا، بلکہ حضور کے دنیا میں نبوت کے اعلان سے پہلے ہی مان لیا تھا، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا بدلہ 2 مرتبہ دیا جائے گا ان کے صبر کی وجہ سے۔ مفسر قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ آیتیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، تمیم داری، جارود عبدی، سلمان فارسی، یہ سب اس آیت کریمہ کے اندر داخل ہیں، ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور رفاع قریظی فرماتے ہیں کہ یہ ان 10 لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جن میں ایک تھا۔ خیر، مختلف باتیں علماء کرام نے لکھی ہے۔ یہ اگر کرسچن ہے تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کو ڈبل اجر دیا جائے گا۔ پہلا تو یہ کہ ڈبل اجر کا مطلب کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کو ڈبل کیوں دیا جائے گا، اور تیسری بات یہ کہ ان کے سوا بھی کچھ لوگ ہیں جن کو ڈبل اجر دیا جائے۔ تو پہلی بات کہ ان کو ڈبل اجر کیوں ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے 2 عمل کیے۔ ایک تو وہ لوگ اپنی کتاب کے اوپر تو ایمان لائے، اپنے نبی کو مانا، یہ عمل ہوا۔ دوسرا، قرآن پر بھی ایمان لائے۔ اگر قرآن کے نازل ہونے سے پہلے لائے ہیں تو ان کے نبی کے کہنے کی وجہ سے، ان کی کتاب میں لکھی ہوئی بات تھی اس وجہ سے، تو یہ 2 دفعہ ایمان ہوا ان کا۔ یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے بعد اور قرآن کے نازل ہونے کے بعد وہ لوگ ایمان لائے ہیں، تب بھی اپنے نبی پر ایمان رکھنا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈبل اجر دیا جائے گا بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے
الذین آتیناہم الکتاب ہم یؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، معاف کرنا بیچ میں ایک آیت رہ گئی. اللہ تعالیٰ ان کا عمل بتلا رہے ہیں کہ قرآن کے بارے میں ان کا عمل کیا تھا. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے تو وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آمنا بھی، ہم تو اس پر ایمان لے آئے. دوسری بات یہ کہتے ہیں انہ الحق من ربنا، یہ تو حق ہے ہمارے رب کی طرف سے. انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم تو اس سے پہلے ہی سے ہم اسلام لے آئے تھے، ہم تو پہلے سے مسلمان تھے. یہ پوری بات ان کی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا تذکرہ کیا کہ اہل کتاب وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن کے بارے میں ان کا یہ کہنا، جب قرآن سنتے ہیں، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے، تو وہ یوں کہتے ہیں کہ آمنا بھی، ہم تو اس پہ ایمان لے آئے. اور دوسرے نمبر پہ انہ الحق من ربنا، یہ تو ہمارے رب کی طرف سے حق ہے. انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم تو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہی مسلمان تھے. اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ مسلمان تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد آئے ہیں، اس لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ مسلمان، مسلم کا جو ترجمہ ہے عربی زبان میں مسلمان نہیں ہے، عربی میں مسلم ہے، جس کا ترجمہ مسلمان کرتے ہیں ہم لوگ. یہ مسلم کہتے کس کو ہے؟ تو ایک اس کا میننگ ہوتا ہے ڈکشنری کا، اور ایک ہوتا ہے شریعت کا، کہ شریعت مسلم سے کیا مراد لیتی ہے، اور ڈکشنری میں مسلم کے معنی کیا ہے. اگر ڈکشنری کا معنی دیکھنے جائیں تو اس کے معنی ہے سرنڈر ہو جانا، مطیع اور فرما بردار بن جانا، کسی کا فالوور ہو جانا. ظاہری بات ہے کہ قرآن مجید اور نبی آخر الزمان پر جو یقین ان لوگوں کو اپنے نبی سے سن کر یا اپنی کتابوں میں پڑھ کر جو حاصل ہو گیا تھا، اس لحاظ سے وہ مطیع اور فرما بردار تھے، اور اسلام تھا ان کے پاس. یعنی ہم تو پہلے سے مان چکے تھے اس کتاب کو، اس نبی کو ہم پہلے سے مان چکے تھے. اور اگر مسلم کے معنی جو اس امت کا لقب ہے، اس امت کو مسلم امت کہا گیا ہے. دیکھو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، اور جتنے سارے نبیوں کو جس نے مانا، وہ سب مسلمان تھے اطاعت کے اعتبار سے، فالو کرنے کے اعتبار سے. اور یہ امت نام کی بھی مسلم ہے اور کام کی بھی مسلم ہے. یعنی اللہ کے نبی کو مانا، قرآن کو مانا، اس پہ چلے، تو یہ تو عمل کے مسلمان، جیسے کہ اگلی قومیں مسلمان تھی. لیکن یہ کہ اس امت کو تو نام بھی مسلم کا دیا ہے، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. ابراہیم علیہ السلام کا قول یہ قرآن مجید میں 17ویں پارے کے آخری رکوع کے اندر بیان کیا ہے. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. اس لیے جو اہل کتاب مسلم تھے وہ اطاعت کے لحاظ سے تھے،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لے آئے تو یہ نام کے اعتبار سے بھی ہو گئے. بھئی جیسے کہ ایک آدمی کا نام غلام ہو، غلام، تو نام تو غلام ہے، لیکن وہ اس کے نیچے کتنے کام کرنے والے ہیں، تو اس کا نام غلام ہے لیکن کام غلامی کا نہیں. وہ ایک آدمی ہے جو غلامی کرتا ہے اور اس کا نام بھی غلام ہے. اس امت کا کام بھی اسلام ہے اور نام بھی اسلام ہے. مسلم ہے نام بھی اور کام بھی مسلم کا ہے. تو ان لوگوں نے انا کننا من قبلہ مسلمین کہا. قرآن مجید ان کے سامنے جب پڑھا جاتا تھا تو ان کی کیا حالت ہوتی تھی. سورہ مائدہ کے اندر بیان کیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کی آنکھوں کو تم دیکھو گے کہ آنسو بہا رہی ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ، آنکھیں بہتی ہے قرآن سن کر. اور یہاں فرمایا کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ ایمان لے آئے ہیں، یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، سچی ہے یہ بات، اور ہم تو پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے. آگے اللہ تعالیٰ ان کی فضیلت بتلا رہے ہیں، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان کے 2 عمل تھے اس لیے ڈبل اجر ملے گا. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ان کے سوا اور بھی کوئی ہے جن کو ڈبل ثواب دیا جائے گا. چنانچہ صحیح حدیث شریف کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے، جس کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لہم اجران، 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو ڈبل اجر دیا جائے گا. ایک، رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو وہ آدمی جو اہل کتاب میں سے ہو، اپنے نبی پر بھی ایمان لایا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا ہو. نمبر 2، والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہے، جب وہ اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہو اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کرتا ہو. یہ دوسرا ہے. وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَأُهَا فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ. تیسرا وہ آدمی ہے جس کے پاس باندی ہے، اس باندی سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، فائدہ اٹھاتے اٹھاتے اس نے اس کی تعدیب کی، تربیت کی صحیح طریقے سے، اور اس کو تعلیم و تعدیب دونوں کیا. یہ ایک کام. پھر اس نے اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا. یعنی اس کا کام تو چل رہا تھا بغیر آزاد کیے اور نکاح کیے بغیر، کیونکہ باندھی تھی اس کی، لیکن اس نے اس کو آزاد کر دیا، وہ ایک نئی زندگی مل گئی، اور پھر اس کے ساتھ نکاح بھی کر دیا. تو ان تینوں باتوں کے اندر 2 عمل دکھ رہے ہیں. ہر ایک نے الگ الگ ایک عمل کیا ہے. 2 عمل کیے تو 2 ثواب ملیں گے. تو یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ آج بھی اگر اس امت میں کوئی آدمی 2 عمل کرے گا 2 ثواب ملیں گے؟
تو اس میں کون سی نئی بات ان کے لیے ہو گئی؟ 2 عمل کریں گے تو 2 ثواب ملیں گے۔ کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ 1 نماز پڑھیں گے تو 2 نماز کا ثواب ملے گا، 1 روزہ رکھیں گے تو 2 روزوں کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے سوال، یہ کہ کیوں بھائی ایسا ان کو؟ وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو جتنا چاہے دیوے، اس کے اوپر ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اعتراض کریں۔ اس لیے شیخ اکبر نے فتوحات میں لکھا ہے کہ ان اہل کتاب کا اپنے نبی پر جو عمل ہوا وہ 2 مرتبہ ہوا۔ پہلے تو یہ اولاً بالاستقلال، یعنی اپنے نبی کو ڈائریکٹ مانا انہوں نے، ایک، اور دوسرا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو ہمارے اس مذہب میں بھی حکم ہے کہ ہمیں جتنے بھی نبی گزرے سب کو ہمیں ماننا ہے۔ مسلمان صرف نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہی نہیں ہو جائے گا، سارے نبیوں کو ماننا پڑے گا۔ لا نفرق بین احد من رسلی، دیکھو یہ مسلمان حضرت عیسیٰ کو بھی مانتا ہے، حضرت موسیٰ کو بھی مانتا ہے علیہ السلام، صرف حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان نبیوں کو نہ مانے، وہ پھر مسلمان نہیں ہے۔ تو شیخ اکبر کا فرمانا یہ ہے کہ اہل کتاب کا جو ایمان تھا وہ اپنے نبیوں کے اوپر بھی ڈبل ہوا، ایک تو ڈائریکٹ ہوا اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے سارے نبیوں کو ماننا ضروری اس لحاظ سے ہوا۔ اسی طرح سے ہمارے نبی پر بھی ڈبل ایمان اس طرح سے ہوا کہ ان کے نبی نے ان کو بتایا تھا کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے، وہ اس طرح کی صفات والے ہوں گے، تو اپنے نبی کی بات سن کر انہوں نے مان لیا تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو پھر حضور کو ڈائریکٹ پھر مانے، تو اس نبی پر بھی ڈبل اور پہلے نبی پر بھی ڈبل ایمان ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے فضائل میں یہ بتلا رہے ہیں کہ ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ازواج مطہرات کا بھی تذکرہ ڈبل اجر دینے کا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ازواج مطہرات میں سے جو بھی زوجہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی، ہم اسے ڈبل ثواب دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت ایک تو شوہر ہونے کے اعتبار سے اور ایک نبی ہونے کے اعتبار سے، اس لیے ڈبل ثواب ملے گا ان کو۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کی امت کے اندر جتنے لوگ آئے اس میں ماننے والے کم رہے ہیں نہ ماننے والوں کے مقابلے میں، اور نہ ماننے والوں نے ہمیشہ ماننے والوں کو ستایا ہے۔ ہر جگہ یہ رہا ہے، کچھ لوگ سیدھے رہے ہیں اور اکثر ٹیڑھے رہے ہیں، اور جو ٹیڑھے رہے یا ٹیڑھے رہنا پسند کیا، الٹا چلنا جنہوں نے پسند کیا، انہوں نے سیدھے چلنے والوں کو ستایا ہے۔ تو ان لوگوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو ڈبل ثواب دے گا۔ اب آگے ان کے عمل کو بیان کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا عمل کیا تھا۔ مرتین بما صبروا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ،
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ برائی کے بدلے میں بھلائی کرتے ہیں، برائی کو دفع کرتے ہیں بھلائی کے ذریعے، اور ہم نے جو مال دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ صفات ہے ان لوگوں کی، برائی کا بدلہ، برائی سے توبہ، ہم تو سب کا بھلا چاہتے ہیں۔ یہ ہے ان اہل کتاب کا عمل، یہ تھا، یہ لوگ برائی کو بھلائی کے ذریعے دور کرتے ہیں۔ یہ برائی کیا ہے، بھلائی کیا ہے، اس کی تفسیر میں علماء کرام نے بہت سی باتیں لکھی ہے۔ بھلائی سے مراد بندگی، اطاعت، اور برائی سے مراد نافرمانی، کیونکہ برائی ہو جاتی ہے تو نیکی کر لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے، اتبع الحسنۃ السیئۃ تمحوها، بدی اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ گناہ کو مٹا دے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں نیکی کو حسنہ بتلایا اور بدی کو سیئہ بتلایا، جو حدیث کے اندر الفاظ بھی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ شرک کا جواب لا الہ الا اللہ کی گواہی سے دیتے ہیں، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جو دشمنی کرتا ہے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں۔ کوئی دوسرا ان کے ساتھ برائی کرتا ہے، برائی سے پیش آتا ہے تو یہ مروت سے کام لیتے ہیں، اور کبھی ان سے برائی ہو جاتی ہے تو اس کے تدارک میں بھلائی کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ دو باتیں معلوم ہوتی ہیں اس حصے میں، یدرؤون بالحسنۃ السیئہ، برائی کو بھلائی سے مٹانا، برائی کے بعد بھلائی کر لینا۔ یہاں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کی تلاش میں رہنا چاہیے، نیکی کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ظلم کرتا ہے تو قانوناً شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ بدلہ لیوے، لیکن اگر وہ احسان کرتا ہے یا اچھا طریقہ اپناتا ہے، اس کی بھی شریعت نے اس کو اجازت دی کہ بہتر یہ ہے کہ معاف کر دے۔ یہ ہے تو بہت سخت بات، لیکن ہے۔ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی، لہذا اس طریقے سے دفع کرو جو اچھا ہو۔ ظلم کے بدلے میں احسان کرو تو جس شخص کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ تمہارا مخلص دوست بن جائے گا۔ تو یہاں پر یہ دو باتیں معلوم ہو رہی ہے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ۔ تیسری بات، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ بعض علماء نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے، جیسے کہ مقاتل کا قول ہے، مشرکین مکہ کی طرف سے جو گالیاں، جو برائیاں، جو تکلیفیں پہنچتی تھی، کہا اس کے بدلے میں عفو درگزر کر دینا اور صفا دفع کر دینا، یہ کہا گیا ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے اندر حقوق العباد ضائع نہیں کرتے، مال خرچ کرتے ہیں، بندوں کو دیتے ہیں، یا حقوق العباد کی طرف اشارہ ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یدرؤون بالحسنۃ السیئہ، اس میں حب جاہ سے، اور مما رزقناہم ینفقون یہاں حب مال سے ان کے خالی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر جتنے بھی جھگڑے ہیں یہ دو وجہ سے ہیں، حب جاہ اور حب مال، کرسی کی محبت، عہدے کی محبت، یہ تو مرنے کے وقت جائے گا۔ ابو جہل کو جب بدر کی لڑائی کے اندر قتل کیا گیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک غریب صحابی اس کی گردن کو کاٹ رہے تھے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ کاش مجھے کوئی بڑے خاندان کا آدمی قتل کرتا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ سر سب سے اوپر رہے۔ یہ بڑا بننے کا شوق میرے بھائیوں بڑی مصیبتیں لاتا ہے، اس لیے چھوٹا بن کے کام کرتے رہو، اللہ خوش ہو جائے گا۔ دنیا میں ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ حضرت حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ میرے نام پہ یہ مولوی کا لقب لگ گیا، ورنہ میں اپنے آپ کو اتنا مٹا دیتا کہ کسی کو پتہ نہ چلتا کہ قاسم کون ہے۔ آج اللہ ہمیں معاف فرمائے، نہ ہمارے پاس علم ہے نہ عمل ہے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حب جاہ اور حب مال ان لوگوں میں نہیں ہے۔ یہ جو اہل کتاب ایمان لائے ہیں وہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، یعنی اپنی ویلیو کو نہیں دیکھتے، میں اتنا بڑا ہوں، میرے ساتھ ایسا کیا تو میں یوں کروں گا، میں یوں کروں گا، اس کو گرا دوں گا، یہ میں کیا ہوں، میری کیا حقیقت ہے۔ یہاں حب جاہ ختم ہو رہا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو مال دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں مال کی محبت بھی نہیں۔ جن کے دلوں میں مال کی محبت ہوتی ہے اس کو وہ بچا بچا کے، چھپا چھپا کے، بند کر کر کے رکھتے ہیں۔ کا حب جاہ اور حب مال، یہ دونوں مصیبتیں میرے بھائی مرنے کے بعد جائے گی۔ تو یہ دو چیزیں بہت بڑے خطرے ہیں، حب جاہ اور حب مال۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهَا، اور جب وہ لوگ نکمی باتیں سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو ہمارے کام اور تم کو تمہارے کام۔ سلام علیکم، سلامت رہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے واسطہ نہیں رکھتے، ہم نہیں چاہتے جاہلوں کے ساتھ رہنا، ہم نہیں چاہتے۔ یہ قرآن مجید کے اندر اہل کتاب کا ایک عمل بتلایا ہے، ایک بہترین خصلت بتائی ہے، بہترین خصلت بتائی۔ ایک جب لغو باتیں سنو تو اس سے اعراض کرو، اس کی طرف توجہ مت دو۔ محمد ابن اسحاق صاحب مغازی نے سیرت میں لکھا ہے کہ مکہ کے قیام میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی گزار رہے تھے، حبشہ کے 20 آدمی حضور کی خبر سن کر آئے کہ تحقیق کریں یہ کیسے شخص ہے۔ آپ سے بات چیت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بڑے زور سے، بڑی قوت کے ساتھ ان لوگوں نے تصدیق کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور حضور پر ایمان لائے اور مشرف باسلام ہو گئے. جب اسلام لے کر مسلمان ہو کے واپس ہونے لگے تو ابو جہل وغیرہ مشرکین مکہ نے ان پر اس طرح کے جملے کسے کہ ایسے احمقوں کا قافلہ تو آج تک نہیں دیکھا. یہ کتنے بے وقوف ہیں جو ایک شخص کو صرف دیکھنے کے لیے آئے تھے, تحقیق کرنے آئے تھے, اور اس کے غلام بن کر اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر جا رہے. اس وقت ان لوگوں نے یہ جواب دیا تھا, سلام علیکم لا نجاہلکم لنا ما نحن علیہ ولکم ما انتم علیہ. تم پر سلامتی ہو, ہم تمہارے ساتھ نادانی کا معاملہ نہیں کریں گے. ہمارے لیے وہی اچھا ہے جس پر ہم ہیں, اور تمہارے لیے وہ مبارک ہو جس پر تم ہو. لم نالو انفسنا خیرا, ہم کوئی کوتاہی خیر کے حاصل کرنے میں ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. یہ بات ان لوگوں نے کہی تھی. تو جو عقل مند ہوتے ہیں, جو اس طرح کی لغو بات دیکھتے ہیں, لغو کا مطلب علماء کرام نے اس کے مطلب میں لکھا ہے ارباب حقیقت کے نزدیک جو آپ کو عبادت سے غافل کر دے اور حق کے یاد سے, اللہ کی یاد سے غافل کر دے, وہ لغو ہے. اسی لیے یاد رکھو میرے بھائیوں, اگر آپ کرکٹ کھیلتے ہو, سوکا کھیلتے ہو, رگبی کھیلتے ہو, کھیلو, کوئی بات نہیں ہے, اس لیے کہ ایک ورزش ہے. والی بال کھیلتے ہیں, ورزش ہے, کوئی بات نہیں. لیکن یہ دیکھنے کا جو چسکا ہے, رات کو پوری پوری رات جاگنا, یہ لغو ہے, یہ لہو ہے, جس میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہو نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو. یہ ہے, اس سے آدمی کو گریز کرنا چاہیے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ, اس سے کنارہ ہو جاتے, دھیان نہیں دیتے ادھر, اور کیا کہتے ہیں, لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, بھئی تمہیں تمہارے عمل مبارک ہو, ہمیں ہمارے عمل مبارک ہو. لا نبتغی الجاہلی, سلام علیکم, سلام علیکم. دیکھو سلام دو طرح کا ہوتا ہے, ایک سلام تحیہ ہوتا ہے اور ایک سلام متارکت ہوتا ہے. سلام تحیہ کسی کو دعا دینا, آپ اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہیں, بیوی ہو تو بھی, گھر میں جو کوئی ہو السلام علیکم کہیں گے, گھر والوں کو دعا دو. اور ایک ہے سلام متارکت. سلام متارکت کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے جان چھڑانے کے لیے السلام علیکم, جان چھڑانے کی سلام, یہ سلام متارکت کہلاتی ہے. تو یہ حضرات جب اس طرح کی بات دیکھتے ہیں تو سلام متارکت, ہمیں تمہاری ان لغویات کو کوئی نہ انتقام لینا ہے نہ ہمیں کوئی جواب دینا ہے, بس یہ ہے. اور آج کل جو ہمارے اوقات ضائع ہوتے ہیں وہ اسی کے اندر ضائع ہوتے ہیں, لغویات کے اندر. اور بھی یہ بات یاد رکھیں, اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے. لا نبتغی الجاہلین, ہم جاہل کا مطلب کیا ہے, جو چیز جیسی ہے ویسی نہ جانے اس کو جاہل کہتے. جس چیز کو جس طرح سے جاننا چاہیے. بھائی وضو کے اندر اگر وضو والے آدمی کے بدن سے خون نکلتا ہے, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی آدمی جانتا نہیں ہے اس کو کہ ٹوٹ جاتا ہے تو کہیں گے کہ اس مسئلے سے جاہل ہے, جیسا مسئلہ ہے اس کو معلوم نہیں ہے, علم کے مقابلے میں جہل ہوتا ہے. تو بعض علماء نے فرمایا کہ ہم ان کی صحبت کو نہیں چاہتے, ان کے ساتھ ملنا جلنا نہیں چاہتے. جالینوس ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں, انہوں نے ایک عقل مند آدمی کو دیکھا کہ کسی بیوقوف کے ساتھ لڑ رہا ہے. اس نے اس کا گریبان پکڑا ہے, اس نے اس کا پکڑا ہے, دونوں ایک دوسرے کے دستب گریباں ہو چکے ہیں. تو جالینوس نے کہا
کہ اگر یہ عقل مند ہوتا تو اس بے وقوف کے ساتھ الجھتا ہی نہیں، وہیں سے چپ چاپ چل دیتا۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جس جاہل سے توقع نہ ہو کہ سمجھائے پر آئے گا لگے گا، اس سے کنارہ ہی بہتر ہے۔ ایک آدمی کو آپ جانتے ہو کہ اس کو اگر میں دین کی بات سمجھاؤں گا وہ سمجھے گا نہیں، تو پھر اس کو اس کے حال پہ رہنے دو۔ اس لیے اگر وہ نہیں سمجھے گا تو مصیبت تم کو ہوگی۔ تو جو آپ کو یقین ہے کہ بھئی اس آدمی کو سمجھانے سے کچھ نہ کچھ تو اگے گا، ایک دفعہ دو دفعہ، بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ بار بار سمجھانے سے سمجھ جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ آپ سیدھا سمجھاؤ لیکن وہ الٹا ہی سمجھتے ہیں۔ ایسے آدمی سے اپنی جان چھڑانا ہی بہتر ہے۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ ثلاث من لم یکن فیہ فلا یعتد بعلمہ، جس آدمی کے اندر تین باتیں نہ ہو اس کے علم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک، حلم یرد بہ جہل جاہل، اتنا قوت برداشت ہونا چاہیے، برداشت کی طاقت ہونی چاہیے کہ جس سے جاہل کی جہالت کو دور کر سکے۔ ہاں، برداشت کی طاقت چاہے۔ احنف بن قیس بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ دنیا میں تم سے زیادہ کوئی برداشت کرنے والا گزرا ہے، حلم والا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں گزرا ہے، اور میں نے اسی سے حلم سیکھا ہے، برداشت کی طاقت میں نے اس سے سیکھی ہے۔ پوچھا کہ وہ کون تھا؟ احنف نے جواب دیا قیس بن عاصم منقری۔ ایک مرتبہ میں اس کے قبیلے میں گیا تھا، عربوں کی عادت کے مطابق وہ ایک چادر اوڑھے اپنے قبیلے کے بیچ میں بیٹھا تھا۔ اتنے میں کچھ لوگ آئے اس کے بیٹے کی لاش لے کر، کہا کہ یہ تیرا بیٹا ہے، اس کو تیرے فلاں بھتیجے نے قتل کر دیا ہے۔ احنف بن قیس کہتے ہیں کہ بخدا یہ سن کر اس پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا، وہ ایسے ہی چادر اوڑھے بیٹھا رہا، اور بڑے سکون سے کہا جاؤ اسے دفن کراؤ، اور اس کے قاتل سے کہو کہ تو نے ظلم میں جس قدر افراط سے کام لیا ہے، ہم انتقام اور بدلہ لینے میں وہ افراط نہیں کریں گے، اس لیے ہماری طرف سے مطمئن رہ، اور صرف یہاں آ کر قتل کرنے کی وجہ بیان کر۔ پھر ایک غلام سے خطاب کر کے بولا کہ 100 اونٹ لے جاؤ اور اس لڑکے کی ماں کو جا کے دے دو، تاکہ فرزند کے بیٹے کے غم کے اندر کچھ کمی اور ہلکا پن ہو، کیونکہ وہ ایک پردیس سے آئی ہوئی عورت ہے، وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ احنف بن قیس کا بیان ہے کہ جب میں نے اس کی برداشت کا یہ واقعہ سنا تو میں نے اس کو اچھا سمجھا اور عمر بھر کے لیے اس کو اپنا نمونہ بنا لیا، اس کو میں نے اپنا نمونہ بنا لیا۔ تو ایک تو جس کے پاس علم ہے اس کو چاہیے برداشت کرے۔ ایک بات، برداشت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چلا لو، شریعت کے خلاف کر رہے تب بھی کچھ بولو مت، ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں کرتے رہو۔ بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مولانا بولتے بہت ہے، یہ مولانا کھلا کہہ دیتے۔ ارے بھی کھلا کہنے کا زمانہ 15ویں صدی میں نہیں ہے تو پھر کب آئے گا؟ قبر میں سے بولیں گے؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسرا ورع یحجزہ، اور پھر تیسرے نمبر پہ تقوی چاہیے جو آدمی کو گناہ سے بچائے۔ تیسرے نمبر پہ حسن الخلق بہ یعیش بہ فی الناس، اچھے اخلاق ہونے چاہیے جس کے ساتھ لوگوں میں زندگی گزار سکے۔ یہ ہے ان لوگوں کے اعمال۔ دیکھیں اہل کتاب کو اللہ ڈبل اجر دے گا۔ کئی لوگوں کا تذکرہ جیسے میں نے کیا ازواج مطہرات کا کیا، وہ آقا جو اپنی باندی کے ساتھ ایسا معاملہ کرے، وہ غلام جو اپنے سیٹ کو بھی راضی رکھے اور خدا کو بھی راضی رکھے، دونوں کے حکم کے اوپر چلتا رہے۔ خیر آگے چل کے ہدایت کا معاملہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرما دیا کہ نبی جی
آپ جسے چاہو ہدایت دے دو، ایسا نہیں ہو سکتا. ہدایت دینا میرے ہاتھ میں. آپ راستہ بتائیں گے، آپ لوگوں کو گائیڈ کریں گے، منزل تک پہنچانا میرا کام ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. انشاءاللہ العزیز مزید گفتگو آئندہ کل کریں گے. اللہ تعالی ہمیں دین کی بصیرت عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے. این دعا من و جملہ جہاں آمین. بعد واخر دعوانا ان الحمد للہ رب